اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عاطف مجید، میں اس وقت موجود ہوں مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کے ساتھ۔ حاجی صاحب سے میں بات کرنے جا رہا ہوں دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور دنیا میں جو جنگ کے بعد کی صورتحال کیسی ہوگی، ایران کیسے اس نے اپنے آپ کو اس طرح کھڑا کیا، عمران خان کیسے جیل میں کھڑے ہو گئے اور اتنا عرصے سے جیل کاٹ رہے ہیں۔ عمران خان کو حاجی صاحب نے ابھی ریسنٹلی خواب میں دیکھا، کیا عمران خان کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، یقینی طور پہ آپ نے یہ پروگرام ضرور دیکھنا ہے، اسی پہ بات کروں گا۔ السلام علیکم خائی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ خیریت سے بیٹا؟ ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ۔ خائی صاحب اللہ آپ لوگوں کو خیر سے رکھے، سلامت رکھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا جو ہے نا، کیونکہ کچھ کتابوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ روحانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے، کچھ ظاہری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھا دیتا ہے۔ اب وہ عمران خان جب ایران کے سپریم لیڈر خامنئی صاحب سے ملاقات ہوئی تو عمران خان نے سپریم لیڈر صاحب سے عرض کیا کہ جناب آپ کتنی ضرورت کے ساتھ اپنے ملک کو ایسے لے کے چل رہے ہیں کہ آپ کے ملک پہ اتنی پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود پھر آپ کے ملک کی خرید و فروخت بھی بند ہے، دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کا در مبادلہ نہیں ہے۔ معذرت حاجی صاحب، یہ ابھی دیکھا ہے، خواب میں دیکھا، یا جب یہ تو کافی دیر بہت پرانی وزیر اعظم سے ملاقات؟ ہاں، وزیر اعظم سے اس وقت جب ملاقات ہوئی تھی، لیکن جو بات میں یعنی عمران خان کی یہ بتا رہا ہوں، یہ تو جو ہے نا وہ دیکھنے کی، لیکن ایران کے بارے میں مطلب عمران خان نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عراق کے ساتھ بھی اتنا عرصہ جنگ چلی اور دوسری امریکہ کے ساتھ بھی چلی، ان سب جنگوں کو بھی آپ فیس کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو بھی لے کر چل رہے ہیں، آپ اتنے ثابت قدم جو ہے نا وہ کس وجہ سے، کس عزم کے تحت ہیں؟ تو خامنئی صاحب نے جو ہے نا عمران خان سے کہا کہ یہ بات آپ اسلامی ممالک کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر کہنے لگا کہ آپ اپنے اور ہمارے ملک کے بارے میں کچھ موازنہ آپ بیٹھ کے سوچیں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اوپر ایمان ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ سارے کے سارے کام کے اندر اللہ نے ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ کے اوپر ہمارا ایمان نہ ہو اور عوام ہماری اس عزم کے اوپر نہ ہو، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پہ آ کے اپنا رضا شاہ پہلوی کے اوپر اس نے حملہ کیا اور کامیابی کی، اور اپنی جو اس کا انقلاب کا جو نعرہ تھا وہ انقلاب میں کامیابی اللہ نے اس کو دی، تو اس میں امام خمینی نے سب سے پہلے، جیسے ہمارے یہاں ان کو کہتے ہیں نا کہ یہ پارٹی کا ایک مشن ہوتا ہے، پارٹی کا جو ہے نا عوام کے لیے جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم آ کے اگر کامیاب ہو گئے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا کہ ایران کا کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ میٹرک کرنے کے بعد جب تک 3 سال آرمی کے اندر نہیں لگائے گا اور 3 سال آرمی کی ٹریننگ دے گا، اس کے بعد اس کا صنعتی کارڈ بنے گا اور پھر وہ اپنے کسی کام کے کاروبار یا جو بھی نوکری جو کرے گا اس کے بعد کرے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں کرے گا۔ تو اب وہاں کا ہر آدمی جو ہے نا وہ فوجی ہے، چاہے وہ وہاں کا تاجر ہے، وہ چاہے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہے، چاہے امیر آدمی ہے، اس کا صنعتی کارڈ اسی وقت بننا ہے جب اس نے 3 سال کی ٹریننگ دے لینی۔ اس لیے ایران نے کسی بھی جنگ کے اندر آج تک جو ہے نا ہار نہیں مانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مشن وہ شریعت کے مطابق ایسا انہوں نے اپنی قوم کے اوپر نافذ کیا کہ ان کی قوم جو ہے نا ان کے ساتھ ہے اور رہے گی۔ پھر
ابھی اس جنگ کے اندر دیکھ لو، ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا سیلاب آ جاتا ہے تو ساری دنیا سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہم مر گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں۔ ہمارے یہاں کہیں بھی جنگ لگتی انڈیا میں، یہاں کہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی قحط پڑ جاتا ہے تو اس میں ہم مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایران کی پچھلے سال کی جنگ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے کہ اس جنگ کے اندر انہوں نے کسی سے کوئی امداد نہیں مانگی، اللہ کے بغیر اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ سے ہی لیتے ہیں اور اللہ ہی ان کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے کسی سے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاں جنگ ہے، ہمارے چاول ختم ہو گئے، یا ہمارے روٹی ختم ہو گئی، یا ہماری کوئی چیز ختم ہو گئی۔ ہاں صاحب، اب آ جاتے ہیں اس پہ عمران خان۔ یہ پاکستان کی تاریخ یعنی دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہونے کے بعد اور اتنی بڑی پابندیوں کے بعد جو ہے نا انہوں نے کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو اب عمران خان کی بات ہے۔ عمران خان نے وہی سپریم لیڈر خامنئی صاحب کی ملاقات کے بعد اپنے اس مشن کو جو اعلان کیا اور یہ کہا کہ ہم یہاں پہ اس کو یعنی اسلامی کنٹری بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اپنا ایک ایدم انہوں نے اپنا جو ہے نا دل مطمئن کر لیا، اور اسی کی وجہ سے وہ اس لائن کے اوپر چلے، چاہے وہ اندر بھی ہوئے ہیں اور اندر ہے بھی، ابھی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس کا جو مشن ہے اس مشن کے اوپر عوام قائم و دائم ہے، عوام اس کا نعرہ لگاتی ہے۔ ہمارے حکمران اللہ ان کو زندگی بھی دے اور نیکی کی ہدایت بھی دے، ان کے پیچھے عوام تو نہیں نعرہ لگا رہی ہے، چاہے یہ جیسے بھی چلا رہے ہیں، چل رہا ہے دھکا لگا کے چل رہا ہے، یا مطلب کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر چل رہا ہے، یا گاڑی یا ٹائروں کے اوپر چل رہا ہے، ہم اس بات سے غرض نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذہن کے اندر وہ مشن سوچا، اس نے کہا ہمیں غلامی نہیں چاہیے، آزادی چاہیے۔ اس نعرے کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی کوئی ایسا کام کر دیں تو اللہ ان کو زندگی دے تو شاید یہی عوام ان کا بھی نعرہ لگانا لگ جائے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا کسی کو آ نہیں رہی ہے۔ بالکل صاحب، آپ یہ آپ نے ریسنٹلی عمران خان کو دیکھا ہے؟ نہیں، ریسنٹلی تو میں ابھی نہیں دیکھا ہے، لیکن جتنا پہلے دیکھا ہے، جو دیکھا ہے وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور اب بھی جو بیان کر رہا ہوں یہ وہ میں نے پہلے دیکھے ہوئے بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے یہ ساری کی ساری باتیں جو دیکھا ہے، جو میرے کو اللہ نے دکھائی، وہ سچ ہوں گی، چاہے جب مرضی ہوں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنا ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کردار نہیں ہے، اور نہ ہی میری ذاتی کسی سے دوستی ہے، نہ دشمنی ہے۔ میری دوستی میرے ملک سے ہے، اور میری دشمنی اس سے ہے جو میرے ملک کا دشمن ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں ابھی؟ انشاءاللہ ہوگی ضرور۔ ویسے میں ایک تو یہ 17 مئی کا کچھ دیکھا تھا کہ 17 مئی کو کوئی صدارتی حوالے سے کوئی بات تھی، لیکن اس کا کوئی ابھی تک کا رزلٹ نہیں آیا ہے۔ لوگ تو باتیں چیتیں کر رہے ہیں، ویسے لوگوں کی باتوں سے میرے کو نہیں اتنا ہے، وہ تو جب عملی طور پہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اور ایک 1 اگست کے بارے میں کوئی بات آواز آئی تھی کہ 1 اگست کو کچھ ہونے والا ہے، اب اللہ عالم بالصواب وہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے کو دکھایا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اور اللہ کے حکم سے دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ملک کی اور ہماری قوم کی حفاظت کرے، اور ہم سب کے اوپر رحم کرے، کرم کرے، مشکل کشائی کرے، حاجت روائی کرے، اور ہماری قوم کا ایسا ہی مشن ہو جیسے امام خمینی نے جو ہے نا وہ اپنی قوم کو ایک ایسے مشن کے اوپر چلایا ہے کہ بندہ جو ہے نا پہلے 3 سال آرمی کی ٹریننگ، میٹرک کرنے کے بعد ٹریننگ دے گا، اور اس کے بعد اپنا جو بھی اس کا صنعتی کارڈ یا کاروبار جو ہے اس کے بعد کرے گا۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارے ملک کا کوئی نظام ہو جائے تو پھر جناب ہمارا ملک کبھی ناکام ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس ٹائم ہمارے ملک کے جو ہے نا وہ اپنا عوام جو ہے نا، بے شک عوام ان کے ساتھ نہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت دے دی ہے کہ اتنے بڑے یعنی بدماش آدمی کی جنگ کی صلح جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے ہاتھوں کروا دی ہے۔ تو اس طریقے نال اس ٹائم پاکستان نوں ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਲਹ कराई है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक तआला अगर करे इनको नेकी की हिदायत दे और इनको हक़ का हक़ और बातिल का बातिल करने की तौफीक अता फरमाए, और इनको सही राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और सही इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो कोई भी हो। और जो है ना
हासिदों के हसद से, गासिबों के गसब से, मुनाफिकों की चालों से, जालिमों के सर से हमारे मुल्क को महफूज रखे और हमारे मुल्क के ज़ाहिरी और बातनी जो दुश्मन है अल्लाह ताला उनको तबाह और बर्बाद करे और हमारे इस्लाम के ऊपर जो है ना अपना रहम करे, करम करे और ऐसे ही करे कि जैसे ईरान ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं अल्लाह के नाम पे और हजूर पाक अलैहिस्सलाम की भी जितनी जंगें थी उन जंगों के अंदर किसी के अंदर भी हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पहल नहीं की थी। वो दुश्मन को जैसे अभी ये सुप्रीम लीडर खामनेई साहब ने अमेरिका को कहा था कि हम जंग नहीं करेंगे, हम तो जंग फिर जब ख़त्म होगी तो हमारे ऊपर होगी, फिर हम जो है ना जंग अगर तुम करोगे तो हम उसका जवाब देंगे। तो इसी तरीके से हजूर पाक अलैहिस्सलाम की जितनी भी मुशरिकीन के साथ जंगें हुई हैं किसी के अंदर हजूर पाक ने अपने आप से नहीं कहा था कि हम आके जंग करते हैं, लेकिन उसने दूसरे बंदे ने जब जंग करता था तो उसको फिर अल्लाह ताला वहाँ 313 को 3000 के आगे और 30 लाख के आगे भी फतह कामरानी अता फरमा देता। ठीक है, अल्लाह ताला आप सब इसी तरीके से हम सब के ऊपर रहम करे, करम करे और हम मुसलमानों को सही राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नाज़ फरमाए। हमारी माँ बहन बेटियों को सबको जो है ना शर्र शैतान, शर्र इंसान, शैतानी वसवसे से महफूज रखने की तौफीक नाज़ फरमाए। उनकी इज्जत शर्मा परमा दी हिफाजत। आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका राहिम या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद।